سورۃ الاعراف کے 17ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، 30 لیلہ راتوں کا، کہ آپ آئیے کوہ طور پر اعتکاف کیجئے، 30 راتوں تک اللہ کی عبادت کریں، 30 دن روزہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو توریت دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے۔ جب رب کے دربار میں جانے لگے تو آپ کو محسوس ہوا کہ روزے کی جو مہک ہے وہ منہ سے آ رہی ہے، جسے عرف میں بدبو کہتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت منہ کی بدبو نہیں ہوتی، بلکہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سوچا میں رب کے دربار میں جا رہا ہوں اور منہ میں یہ مہک ہے، تو آپ نے خوشبودار گھاس کو تھوڑا سا چبایا اور پھر اسے پھینک دیا، تو اس کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ ختم ہو گئی، خوشبو پیدا ہو گئی۔ جب رب کے دربار میں حاضر ہوئے تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، میں تمہارے منہ سے روزے دار کی بو نہیں پاتا۔ عرض کیے مالک، میں نے 30 روزے رکھے، لیکن بو آ رہی تھی تو میں نے خوشبودار گھاس چبا کر یا دوسری روایت میں مسواک کر کے میں نے اس خوشبو کو ختم کیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک سے زیادہ پیاری ہے، آپ مزید 10 دن روزہ رکھیں۔ اس طرح ٹوٹل 40 دن ہو گئے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو ہم نے اس میں 10 اور دن بڑھا کر اسے پورا کر دیا۔ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہوا۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اب بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہ جب اپنی قوم سے جانے لگے تو انہوں نے حضرت ہارون کو کیا کہا تھا کہ میں توریت لینے جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے قوم کا خیال رکھنا۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے بولے، ہارون اپنے بھائی یعنی ہارون سے بولے، اخلفنی فی قومی، تو میری قوم پر میرا نائب رہنا، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا، یعنی جو فساد کرنے والے ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دینا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام موسیٰ علیہ السلام بلا واسطہ سماعت فرماتے۔ قال، جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے سماعت کیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے ہم اگر گفتگو کریں فون پر تو دل چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات ہو، ان کی گفتگو کا انداز، ان میں وہ مٹھاس ہے، حالانکہ انسان کو اللہ نے بنایا۔ تو جب انسان کے کلام کو سنتا ہے تو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو رب کے کلام کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں رب کا دیدار کروں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ کبھی بھی نبی جو ہیں وہ ناممکن کا سوال نہیں کرتے. یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں. کبھی بھی نبی اللہ کی بارگاہ میں ناممکن کی دعا نہیں کرتے. تو اگر رب کا دیدار دنیا میں ناممکن ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی دعا نہ کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ آپ طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ ناممکن ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کیا تو اللہ نے رسول اللہ کو اس کی طاقت عطا فرمائی تھی. قال ربی، عرض کی اے میرے رب، ارینی، تو دکھا مجھے، اپنا دیدار کرا، انظر الیک، تاکہ میں تیری طرف دیکھوں. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا ناممکن ہے، بلکہ فرمایا آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں اس پہاڑ کی طرف آپ دیکھیے. اس پہاڑ پر ہم ایک تجلی ڈالتے ہیں اپنے جلوے کی. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پھر اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے. یعنی دیکھنا ممکن تو ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ یہ پہاڑ تجلی کو برداشت کر سکے. کیونکہ دنیا میں زمین پر سب سے مضبوط جو چیز ہے وہ پہاڑ ہے. تو جب پہاڑ ہی اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے گا تو دنیا کی اور کون سی چیز ہے جو اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے؟ تو آپ دنیا میں کھڑے رہ کر میرا دیدار کیسے کریں گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا مقام پر اللہ کا دیدار کیا. فلما تجلی ربہ، پھر جب ان کے رب نے تجلی فرمائی، اپنا نور چمکایا، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو اس نور نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ ایک تجلی کا اثر ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ نے رب کی ذات کا دیدار کیا اور نہ پلک جھپکی اور نہ ہی آنکھیں جو ہیں وہ بے بس ہوئی. یہ رب کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ایک دفعہ تو دیدار کے لیے بلانے پر گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر کہ آپ نمازیں اور کم کروا کے آئیے، اور کم کروا کے آئیے، بار بار گئے اور یہ بتا دیا رہتی دنیا تک کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے محبوب کے یہاں پر آنے پر کوئی پابندی ہے. ایک دفعہ تو ہم نے اعزاز سے بلایا اور بار بار وہ آ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، کوئی روک نہیں ہے. بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری مرتبہ جب سنا اور حضور نے فرمایا 5 نمازیں اب ہو گئیں، تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کروائیے، واپس جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ رب العالمین میری امت کو تحفہ دے اور میں کم کراؤں، تو اب مجھے حیا محسوس ہوتی ہے. تو بعض مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کا دیدار نہ کر سکے تو وہ بار بار اس لیے بھیج رہے تھے تاکہ جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں ان کا دیدار بار بار کیا جائے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا،
پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اس نور نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق، پھر جب ہوش آیا، جب آپ ہوش میں آئے، قال، عرض کی، سبحانک، پاکی ہے تجھے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لایا، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، اپنی امت سے بھی پہلے میں ایمان لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، بے شک میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں میں سے اپنی رسالت کے ساتھ، وبی کلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی آپ کو میں نے رسول بھی بنایا اور آپ سے میں ہم کلام بھی ہوا، یہ میں نے آپ کو شرف دیا ہے. فخذ ما آتیتک، تو جو میں نے آپ کو دیا اسے آپ مضبوطی سے تھام کے رکھیں. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں ہی میں رہیں، شکر کرتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، توریت مکمل کتاب لکھی ہوئی دی گئی اور وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھا، من کل شیء، ہر چیز کو، موعظہ، نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل. فخذھا بقوہ، اے موسیٰ اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو. وأمر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دو، یأخذوا بأحسنھا، وہ اسے اچھی طرح تھام کے رکھے، اس کی اچھی باتوں پر عمل کرے. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی جہنم تمہیں دکھاؤں گا کہ میں نے ظالموں کے لیے کیسا گھر تیار کیا ہے. میری آیتوں سے کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو محروم رہیں گے ایمان لانے سے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ متکبر شخص اسے ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ نصیحت جب اس کے سامنے آتی ہے تو نصیحت کے سامنے وہ تکبر کرتا ہے. جو عاجزی کرنے والا ہے، انکساری کرنے والا ہے، اس کے سامنے تو بچہ بھی نصیحت کرے وہ قبول کر لیتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گزر رہے ہیں، ایک بچہ کیچڑ میں چل رہا ہے، تو آپ اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا سنبھل کر چلنا، پھسل نہ جاؤ. تو اس بچے نے کہا کہ حضرت میرے پھسلنے سے میں گروں گا، آپ خیال کیجئے گا آپ پھسل گئے تو پوری امت گر جائے گی. تو آپ رو پڑے اور آپ نے کہا کہ مجھے اس بچے نے کیا خوب نصیحت کی کہ جتنا مقام انسان کا بلند ہوتا ہے اتنی احتیاط ضروری ہے. ماں باپ سے غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کا اثر بچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے. چھوٹے بچے غلطی کر جائیں تو وہ نادان ہے، ان کی اصلاح آسان ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ والے وہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے کہیں سے بھی مل جائے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، یعنی محروم کر دوں گا ان لوگوں کو کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر
سب نشانیاں وہ دیکھیں، لا یؤمنوا بہا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور وہ اگر دیکھیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو گمراہی کے راستے کو فوراً اختیار کر لیں. یہ سب نحوستیں کن کے لیے ہیں؟ جو متکبر ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیتوں سے غافل تھے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، لقاء کے معنی ملاقات، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. رب کے حضور جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، جیسے وہ برے کام کیا کرتے تھے انہی برے کاموں کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو انہیں سزا ان کے گناہوں کی ملے گی. عقلمند دانا سمجھدار وہی ہے کہ جسے سب سے زیادہ اپنے عیب کی فکر ہو، چونکہ دوسروں کے عیب اسے اتنا نقصان نہیں دیتے جتنے اپنے عیب ہیں. کسی بزرگ نے کیا خوب کہا، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں اپنی اصلاح سے غافل نہ ہونا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی اصلاح کی فکر بھی در حقیقت اپنے لیے ہے. کیونکہ اگر ہم دوسرے کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، گناہوں سے نہیں روکیں گے، تو ہماری پکڑ ہونی ہے. تو در حقیقت ہم دوسرے کی اصلاح کی جو فکر کرتے ہیں وہ بھی اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں. تو اصل تو ہمارا مقصد اپنی آخرت کی اصلاح کرنا ہے، یعنی آخرت میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. تو کوئی شخص دوسروں کو نصیحت کرے اور اپنے گناہوں سے یاد نہ ہو، اور وہ ان گناہوں پر یاد کر کے آنسو نہ بہائے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نصیحت کرنے سے لوگ نجات پا جائیں، لیکن یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جہنم کے اندر بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنتی جب انہیں دیکھیں گے تو دیکھ کر کہیں گے، ارے آپ جہنم میں ہیں، آپ کی باتیں سن کر تو اور عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ گئے. تو وہ کہیں گے ہم اچھی اچھی باتیں تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ خود عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص وہ صحت کے اصول اپنے بچے کو سمجھائے اور کہے کہ بیٹا دیکھو، واکنگ کرنی چاہیے، کھانا کھاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کہ اس سے ہاضمے پر بہت برا اثر پڑتا ہے. سگریٹ نہیں پینی چاہیے، تمباکو نہیں کھانا چاہیے، صحت کے لیے مضر ہے. اس طرح کی وہ بہت ساری نصیحتیں کرے. بیٹا سر جھکا کر سنے اور عمل شروع کر دے. لیکن باپ خود سگریٹ بھی پیتا ہو، تمباکو بھی کھاتا ہو، اور رات کو خوب ڈٹ کر کھا کر فوراً بستر میں سو بھی جاتا ہو. نہ واکنگ کی عادت ہو، نہ اس بات کا خیال ہو کہ کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے. اب ہم بتائیے کہ بیٹے کو جو نصیحتیں کی، بیٹے نے عمل کیا، اس سے فائدہ ہوا، لیکن اس نے عمل نہیں کیا تو اسے نقصان تو پہنچا نا. تو یہ تو ایک مثال ہے دنیاوی طور پر، لیکن آخرت کا نقصان یہ سب سے بڑا نقصان ہے.
اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔